قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلوله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك أهل الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو معك ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقال السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله ذكر في الكساء ووضع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل وأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وخالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجالكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟
فقال رسول اللہ وعلیہ السلام یا من وحی اللہ انہو نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. باوجہ بلند علیہ السلام. تمنا
اس طرح تے منزل صبر و رضا زینب نے کی اس طرح تے منزل صبر و رضا زینب نے کی امت جد کے لیے حق سے دعا امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی اور واقعے میں کربلا کے رنگ دونوں نے بھرا ابتدا شبیر نے کے انتہا کی اس طرح تے منزل صلوات ایک سورۃ فاتحہ کی درخواست ہے سیدہ امیر بانو بنت منور علی صدیق. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر زینب، جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر زینب، اسیر و مضطرب بنو اگر زینب، اپنے بالوں سے ڈھانپتی اٹھ کر زینب، یہ رو رو کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب، یہ رو رو کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب. بہن حسین کے فاطمہ کی جاتی ہوں میں، کربلا مولا سے لڑ کے آئی، میں کربلا مولا سے لڑ کے آئی ہوں. اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا، بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا، ہوا شہید
ادھر شیر شکن میرا ہے بھائی بیابان میں بے کفن میرا ہے بھائی بیابان میں بے کفن میرا نبی کی آل کو بلا کے مارا علیک لال کا خنجر سے سر اتارا ہر ایک شہید جو فاتش نلب سدھارا ہر ایک گل سا بدن میں پارا پارا ہر ایک گل سا بدن میں پارا میں فاطمہ کے گئی خزاں سو نشان مرتضوی کا مٹا نشان مرتضوی کا نشان مٹا سو ہماری تھی جو بسا اجڑ گئی ہے حسین سرن میں بچھڑ گئی ہے ہماری دیش کی صورت بگڑ گئی ہے اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی ہے اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی ہے بندے منہ اپنا چھپا نہیں سکتے یہ حکم ہے کہ زبان بھیلا نہیں یہ حکم ہے کہ زبان بھیلا نہیں سکتے سوار پہ ہے رضا نہیں سر پر چھپائے رہتے ہیں بالوں سے منہ کو شام گزرتے ہیں ہمیں فاقوں پہ فاقے اونٹوں پر خوف ہے کہ شاہ جاتا ہے ہمیں اکثر خوف ہے کہ شاہ جاتا ہے ہمیں اکثر جو چادریں بھی کوئی
مومنین، کل نماز مغربین 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ ویسے تو 8 بجے کا ٹائم ہے نماز مغربین کا، اور مجلس ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جاتی ہے، لیکن کل شب جمعہ کی وجہ سے مجلس نماز مغربین 7:30 بجے شروع ہوگی، اور اس کے بعد دعائے کمیل اور حدیث قصہ، اور ٹھیک 8:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی۔ مولانا نسیم عباس صاحب کی سلسلہ مجالس کی کل آخری مجلس ہوگی، اور اس کے بعد پرسوں فرائیڈے سے علامہ عباس کمیلی صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام لوگوں سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ سورہ فاتحہ برائے سیدہ امیر بانو بنت سید صفدر علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الابتداء التہامی سید البہیر سراج المنیر والکوكب الدفیر صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عدته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات خداوند عالم آپ حضرات کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرمائے۔ اور جس مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے خداوند عالم انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ ادارے کے اراکین کی سعی کو اللہ مشکور فرمائے۔ میرے لیے ان علماء کرام کی موجودگی میں گفتگو کرنا ایک بڑا مشکل سا ایک مسئلہ ہے۔
اس لیے کہ ان حضرات کے سامنے میری حیثیت وہی ہے جو کسی حسین چہرے پر سیاہ تل کی ہوتی. دل ہی دل میں یہ ڈر بھی رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو کسی گونگے کے خواب کی تعبیر بن کے نہ رہ جائے. حضرات محترم، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ کی دھارس لے کر چند قدم چلنے کی کوشش کروں گا. صلوات پڑھیں. ایک دوست نے حکم دیا کہ نماز کے بارے میں کچھ باتیں آپ ضرور کیجیے. دوستان محترم، یہ منصب علماء اعلام کا ہے. میرے جیسے طالب علم کے بس میں نہیں ہے کہ میں کما حق نماز کی اہمیت پر روشنی ڈال سکوں. ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پالنہار ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری عزت ہے، ہمارا رزق ہے، ہماری موت و حیات ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہے جسے کہتے ہیں اللہ. وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق. اللہ مالک ہے یا نہیں؟ جو بول رہے ہیں ان کا بھی اللہ مالک ہے، اور جو چپ ہے ان کا بھی اللہ ہی مالک ہے. اسی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، بغیر کسی درخواست کے بھیجا ہے، بغیر کسی سفارش کے بھیجا ہے، بلکہ ہم یہاں آنے پہ راضی نہیں تھے، اس نے زبردستی بھیجا ہے. جب تک رکھے گا ہمیں رہنا پڑے گا، اور جس دن بلائے گا چاہے مر جائیں ہمیں جانا پڑے گا. اور اگر آپ اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، 4 بندے چھوڑ کے آئیں گے. وہ اللہ، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا پالنہار. اب مصیبت یہ بن گئی ہے، میرے استاد مرحوم اللہ مقام قبلہ ذیلی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کا ذکر چھڑتا ہے تو نوجوان دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، اور اس میں قصور ان بیچارے نوجوانوں کا نہیں ہے، یہ مجھ جیسے بہت کم پڑھے لکھے انسانوں کا ہے. اس لیے کہ ہم نے قدم قدم پہ تو اللہ سے ڈرایا ہے. فلاں کام کیوں کیا؟ اللہ سے ڈرو. مجلس میں کیوں گئے؟ اللہ سے ڈرو. کالا لباس کیوں پہن لیا؟ اللہ سے ڈرو. فلاں نعرہ کیوں لگا لیا؟ اللہ سے ڈرو. اتنا ڈرا دیا ہے اللہ سے کہ ہمارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈر گیا ہے کہ اب ڈر کے مارے اللہ کے گھر میں نہیں جاتا. ساری رات ٹی وی پر بیٹھے رہیں گے، VCR دیکھتے رہیں گے، لیکن اگر واپسی پر رستے میں مسجد پر رہی تو کہیں گے میاں ادھر نہ جانا، اللہ کا گھر ہے، بس سے ڈرو. اب یہ اللہ سے ڈرانے والوں سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے ڈرانے والوں تم اللہ سے ڈرو. کیوں ڈرا ڈرا کے اللہ سے مار دیا ہے؟ اللہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کلاشن کوف ہے، ایٹم بم ہے. کیوں ڈرتے ہو اللہ سے؟ اللہ کہتا مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ سے پیار کرو، میرے قریب آؤ. میں ڈرنے والی شے نہیں ہوں، میں بڑا رحمان ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا پالنہار ہوں. مجھ سے ڈرتے کیوں؟ میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، مجھ سے باتیں کرو، میں تمہاری باتوں کا جواب دوں گا. دیکھو تمہیں اپنا اتنا خیال نہیں جتنا مجھ بے خیال کو تمہارا خیال ہے.
تمہیں اپنی اتنی پرواہ نہیں جتنی مجھ بے پرواہ کو تمہاری پرواہ ہے۔ تم ساری رات سوتے ہو، میں جاگ کے پہرا دیتا ہوں۔ تم مجھ سے رزق مانگتے ہو، میں خود نہیں کھاتا، تمہیں کھلاتا ہوں۔ تم مجھ سے اولاد مانگتے ہو، میں بیٹی بیٹیاں نہیں رکھتا، تمہیں دیتا ہوں۔ اتنا مہربان اللہ، اتنا کریم اللہ، اتنا پالنہار اللہ، کیوں اللہ سے ڈرتے ہو؟ ہاں اگر اللہ سے ڈرنا ہے تو اس بات سے ڈرو کہ اللہ بہت ہی نازک مزاج محبوب ہے، کہیں روٹھ نہ جائے۔ اس بات سے کیا کہنے، وہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو نہیں، میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، میرے گھر میں آ کر مجھ سے باتیں کرو۔ اگر دیکھو تمہیں آنے کی فرصت نہیں تو مجھے اپنے گھر بلا لو، میں آ جاؤں گا۔ 5 وقت اذان کے ذریعے وہ ہمیں بلاتا ہے، آؤ میرے گھر، مجھ سے آ کر باتیں کرو۔ یا اللہ ہم جو تجھ سے باتیں کریں تو کیسے کریں؟ یہ جسے تو اپنا گھر کہہ رہا ہے مسجد ہے، یہ تو ہم نے دیکھا کہ دنیا نے تقسیم کر لی۔ تیری مسجد تو کوئی ملی نہیں، یہ اہل سنت کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ بریلیوں کی ہے، یہ وہابیوں کی ہے، یہ مرزائیوں کی ہے، یہ چکرالیوں کی ہے۔ اللہ کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، کہیں نہ ملی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ دیکھیے تقاریر سننی ہے تو ان علماء سے سنیے گا، میری تو طالب علمانہ باتیں ہیں، باتوں کا مزہ تبھی آتا ہے سننے والا ہوں ہاں کرتا رہے، بات چلتی رہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یا اللہ ان گھروں میں تو رہتا ہے، کہ تیرا اصلی گھر بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا اگر یہ پوچھنا ہے تو ڈائریکٹ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میرے حبیب سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ اور جناب ہم اپنی عقیدت کا بستر بوریا اٹھائے ہوئے اس کے حبیب کے در پہ جا کے بیٹھ گئے، اور اس کے حبیب کا دروازہ سبحان اللہ فرشتوں کی دربانی تھی، عصمت کا حصار تھا، عفت کے حجاب تھے، تقوی کا دور تھا، طاعت کی قناعت تھی، تطہیر کا فرش تھا، خاک شفا کا مصلی تھا، فاطمہ کی تسبیح تھی، پنجتن کا پنسورہ تھا، تکبیر کے ماحول میں، تقدیس کی فضا میں، ملکوت کے ہمہموں میں، توحید کی شمع روشن کیے ہوئے اللہ کا محبوب اللہ سے ہم کلام ہو رہا تھا۔ یا اللہ یہ پوچھنے آئے ہیں کہ تو رہتا کہاں ہے، تیرا اصلی گھر ہے کہاں؟ اللہ نے کہا ان سے کہہ دو لا یسعنی ارضی، میں زمین میں سما نہیں سکتا، میرا گھر زمین میں نہیں بنتا، ولا سمائی، نہ میرا گھر آسمانوں میں بنتا ہے نہ اس میں سما سکتا۔ یا اللہ جب تیرا گھر نہ زمین میں نہ آسمان میں، تو کیا ساری زندگی بے مکان گزرے گی؟ کہیں تو تیرا گھر ہوگا۔ اب وہاں سے جواب ملا کہ ہاں میرا ایک گھر ہے، یسعنی قلب عبدی المومن، میرا مکان بنتا ہے مومن بندے کے دل میں۔ تو مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر۔ اور مومن کا گھر کہاں ہے؟ شکاگو میں، میامی میں، کراچی میں، لاہور میں؟ یہ گھر تو برائے نام گھر ہے، مومن کا اصلی گھر ہے جنت۔ مومن کا
کا گھر ہے جنت اور اللہ کا گھر ہے مومن کا دل. اور اللہ نے کیا خوبصورت تقسیم کر دی ہے. اپنا گھر دے دیا مومن کے قبضے میں, مومن کے گھر رکھ لیا اپنے قبضے میں. اب جتنے مومنین بیٹھے ہیں آپ کا گھر اس نے رکھا اپنے قبضے میں, جنت. اپنا گھر دل جو ہے اس کا وہ دے دیا آپ کے قبضے میں اور خوبصورت فیصلہ کیا اس نے کہا دیکھو مومنوں, اگر تم میرے گھر میں مجھے رکھو گے میں تمہارے گھر میں تمہیں رکھوں گا, اور اگر میرے گھر میں کسی اور کو بسا دو گے تمہارے گھر میں کسی اور کو بسا دو گے. نہ لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ فساد ہے. سیدھی سادی سی بات ہے. میرے گھر میں مجھے رکھو گے تو تمہارے گھر میں تمہیں رکھوں گا. اب جو اپنے دل میں اللہ ہی کو رکھتے ہیں, میں اوروں سے تو واقف نہیں ہوں, جناب مولانا جاوید جعفری صاحب سے میری یاد اللہ ہے. اب یہ دل میں اللہ کو رکھتے ہیں نا, تو ان کو اپنے گھر جانے میں جنت میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی. فرشتے کہیں گے جا فری, نہ کوئی ٹیکس ہے نہ کوئی پوچھ گچھ ہے. تو جو دل میں مجھے رکھے گا میں اس کے گھر میں اسے رکھوں گا. ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ آواز رحم. مجھے رکھو گے تمہارے گھر میں تمہیں رکھوں گا, میرے گھر میں کسی اور کو بسا دو گے تمہارے گھر میں کسی اور کو ٹکا دوں گا. اگر تم چاہتے ہو کہ وہاں بڑا وسیع گھر ملے تو پیار و محبت سے میرے گھر کو وسیع رکھو گے تو وسیع گھر دوں. بغض و حسد سے اسے تنگ کر دو گے تو تنگ کوٹھی میں پھینک دوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں بڑا روشن گھر ملے آپ کو, وہ کہتا ہے میرے گھر کو نور ایمان سے روشن رکھو گے تو روشن گھر دوں گا, اور گناہوں کی تاریکیوں سے اسے تاریک کر دو گے تو تاریک کوٹھی میں پھینک دوں. اگر آپ چاہتے ہیں بڑا سجا سجایا ہوا گھر ملے تو اس نے کہا دیکھو میرے گھر کو سجاؤ گے تو سجا ہوا گھر دوں گا, میرے گھر کو اجاڑو گے اجاڑا ہوا گھر دوں گا. اب اللہ سے پوچھیے اللہ تیرے گھر کو کیسے سجائیں, کہاں کرسیاں بچھائیں, کہاں صوفے سیٹ کریں. اللہ نے کہا سجانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. بطور ماڈل بطور نمونہ ایک گھر بنوا رہا ہوں مکے میں. بطور ماڈل بنوایا نمونے کے طور پر, اس گھر کو دیکھ لو, جیسے اسے سجاؤں ویسے اس گھر کو سجا لو. اور اس گھر کو کیسے سجایا اس نے, جتنے بندوں کے بنائے ہوئے خدا تھے اس نے اس گھر سے نکال دی, اور جتنے بندوں کے بنائے ہوئے ہیں تم اس گھر سے نکال دو. جنہیں میں نے وہاں سے نکالا تھا تم یہاں سے نکال دو, اور جسے میں نے اس گھر میں بلایا گھر سج جائے. جنہیں وہاں سے نکالا یہاں سے نکال, اور جسے اس گھر میں بلایا تھا مگر یاد رکھنا جسے میں نے وہاں بلایا تھا نا
دروازے سے نہیں آیا، وہ کھڑکیوں سے نہیں آیا، اس کے لیے مجھے دیواروں کو شکستہ کرنا پڑا۔ جب تک دیواروں میں شکستگی نہیں آئی اس گھر میں آنے والا نہیں آیا، اور جب تک اس گھر کی دیواروں میں شکستگی نہیں آئے گی وہاں آنے والا یہاں بھی نہیں آئے گا۔ کرو شکستہ اس گھر کی دیواروں کو۔ اب دنیا کہتی ہے پاگل ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، یہ چھاتی پیٹتے ہیں، یہ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں۔ کون سمجھائے کہ ہمارا دماغ خراب نہیں ہے؟ ہم تو یہاں ہاتھ مار کے اس گھر کی دیواروں کو شکستہ کرتے ہیں تاکہ وہاں آنے والا یہاں بھی آئے۔ یا اللہ تیرے گھر کو سجا لیا ہم نے، اب ہم سے باتیں کر لیں۔ اللہ نے تو میری بات سنو، بڑے سے باتیں کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے سوئے ہوئے اٹھے آنکھیں ملتے ہوئے آ گئے تو دنیا کے بڑے بھی تم سے بات نہیں کریں، اور جو سب سے بڑا ہوں میں، دیکھو ہاتھ منہ دھو کے آؤ، سمجھے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ اس نے ہاتھ منہ دھونے کا طریقہ بتایا۔ پہلے چہرے کو دھو، پھر ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، پھر مسح کرو سر کا، مسح کرو پاؤں کا۔ یہ کس نے بتایا؟ رب العالمین نے۔ درمیان میں اچانک وسیلہ بن کے آ گیا رحمت للعالمین۔ اب اس نے ارشاد فرمایا کہ میری بات سنو، چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو، پاؤں کا کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اسلام کے تمام احکامات حکمت کے اصولوں پر مبنی ہیں۔ میں حکمت لے کر آیا ہوں، پہلے میری بات سن لو۔ چہرے پر ڈالنے سے پہلے پانی کو غور سے دیکھ لینا، ساری رات کا رکھا ہوا ہے کہیں خراب تو نہیں ہوگی، اور پانی میں تین ہی خرابیاں ہوتی ہیں، یا اس کا رنگ بدل جائے، یا ذائقہ بدل جائے، یا بدبو پیدا ہو جائے، ہے نا؟ تو پہلے چلو میں اٹھا کے غور سے دیکھو، رنگ تو خراب نہیں، جب آنکھ پاس کر دے رنگ ٹھیک ہے، اب کلی کر کے چکھو، ذائقہ تو خراب نہیں، اور جب زبان پاس کر دے ذائقہ ٹھیک ہے، اب ناک میں ڈال کے سونگو، جب رنگ ذائقہ بدبو تینوں عیبوں سے پاک ہو، چوتھی دفعہ چہرے پہ ڈالو۔ اور سنو ایک بات کا خیال رکھنا، ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، اور ہمیں کبھی کوہنیوں تک دھونا ہے نا تو یہاں سے شروع کریں گے، یہاں تک دھو لیں گے، مگر اس نے کہا عقل سے دھونا، فکر سے دھونا، دھو کوہنیوں تک، مگر ہر تک کی تک الگ ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس طرح دھونا کہ خرابی اتنے حصے کی باہر نکل جائے۔ بھئی میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو میرے گلے میں مولا کی غلامی کا پٹا ہے، یہ رومال یا گلو بند، اسے دھو لاؤ یہاں تک، ٹھیک ہے نا؟ اب عقل کا تقاضا کیا؟ بھئی جہاں تک دھونا ہے تاکہ خرابی نکل جائے تو شروع بھی وہیں سے کریں گے آپ، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ اتنے حصے کی خرابی نکل جائے، اور آپ نے یوں دھونا شروع کر دی تو جو اتنے حصے میں ہے پورے رومال میں نہیں پھیل جائے گی؟ یہی اللہ کہتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو دھو کو نہیں ہوتا، مگر ایسے دھونا
کہ یہ خرابی نکل جائے. اور اگر یوں شروع کر دیا تم نے تو یہاں سے نجاست بغل میں جائے گی, بغل سے دل میں جائے گی, میرا گھر بھی پلید کرو گے, میں بات ہی نہیں کروں گا. کیا کہنے ہیں. اب ہمیں سرکار دو عالم سے پوچھا کہ سرکار پڑھیں تو کیسے پڑھیں نماز؟ اب حضور نے ارشاد فرمایا, یہی نہیں علماء سے سنی ہوئی باتیں ہیں جو آپ کو سنا, انہیں سے سنا تھا کہ سرکار نے فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو. دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے نماز پڑھتا ہوا سنو نہیں, جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو. اور مجھے یقین ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے دیکھا ہوگا, اور دن میں 5 مرتبہ دیکھا کم از کم, کیونکہ پیغمبر اکرم پر تہجد بھی واجب ہے. ہو سکتا ہے تہجد میں آنکھ نہ کھلی ہو, لیکن 5 مرتبہ دیکھا اور 17 بار دیکھا, 17 رکعتوں میں دیکھا, اور 23 سال دیکھا. اب اندازہ لگائیے, حساب لگائیے کتنے لاکھ مرتبہ دیکھ چکے. اتنی دفعہ دیکھنے کے بعد بھی آج تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ حضور کے ہاتھ اوپر تو اٹھے تکبیر کے لیے, نیچے آئے تو کہاں گئے. فیصلہ نہیں ہو سکا. بھائی یہاں تک تو دیکھا سب نے, بھائی نیچے آئے تو کہاں گئے. اب کسی نے کہا یہاں گئے, کسی نے کہا یہاں گئے, کسی نے کہا یہاں گئے, کسی نے کہا بالکل کھلے ہوئے. تو بھائی سیدھی سادی سی بات ہے, اگر کھلے تھے تو باندھنا غلط, بندھے تھے تو کھولنا غلط. اور اگر کوئی کہے دونوں طریقے سے پڑھتے تھے تو پھر یہ مذاق ہو گیا بھیا, کہ کبھی یوں کر دو کبھی یوں کر دو. اچھا چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ پڑھو صحیح. اب مصیبت یہ بن گئی ہے کہ جس جگہ کا میں رہنے والا ہوں جھنگ, وہاں تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر کسی نے کھول لیے تو باندھنے والے نے کہا دیکھ رہے ہو کیا حرکت کر رہا ہے, ہاتھ کھول دیے اس نے. اور اگر باندھ لیے تو دوسروں نے کہا دیکھا باندھ لیے اس نے. اچھا وہ کہتا اس نے غلط کیا, وہ کہتا اس نے غلط کیا, اور جھگڑ دونوں رہے. چلو پڑھتے تو ہے نا, بھائی باندھ کے پڑھ رہا ہے یا کھول کے پڑھ رہا ہے. اچھا مزے وہ کرتے ہیں جو نہ کھول کے پڑھتے ہیں نہ باندھ کے, نہ انہیں وہ پوچھتے ہیں نہ وہ پوچھتے ہیں. فرما لیا. کیوں بھائیو, یہ ایک طالب علم کا رونا حق و جانب ہے یا نہیں, کہ پیغمبر اکرم کے لاکھوں دفعہ اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کو یاد نہیں کہ گئے نیچے تو کہاں گئے. تو یہ ایک طالب علمانہ آنسو ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس قوم کو پیغمبر کے لاکھوں دفعہ اٹھائے ہوئے ہاتھ یاد نہ رہے, اگر اسے ایک دفعہ غدیر میں اٹھایا ہوا ہاتھ بھول جائے تو میں کیا شکوا. اچھا اب یہ تو علماء کرام کا منصب ہے یہ بتانا کہ کھلے ہوں کہ بندھے ہوں. میری تو طالب علمانہ باتیں ہیں. بھیا جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, اس میں ایک جگہ تھوڑی سی آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے, اسے کیا کہتے ہیں محراب. بڑا میٹھا لفظ ہے یہ محراب, اس میں حلوے والی ہے بھی.
ہے نا میٹھا؟ آگے رات بھی ہے، محراب. ابھی پوچھیے علماء ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، میں تو اتنی عربی جانتا نہیں ہوں، یہ محراب کا لفظ کس سے بنا ہے؟ تو علماء بتاتے ہیں حرف سے بنا ہے. حرف کسے کہتے ہیں؟ کہ جنگ کو. اور محراب کسے کہتے ہیں؟ یا جنگ کے آلے کو کہتے ہیں یا میدان جنگ کو کہتے ہیں. اب کس طریقے سے شریعت نے سمجھایا؟ جب محراب میں ایک امام جمعہ و جماعت کھڑا ہوتا ہے یا ایک نمازی کھڑا ہوتا ہے تو وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے. میدان جنگ توجہ چاہتا ہے، اس کی معاشرے کے خلاف جنگ ہے، نفس امارہ کے خلاف جنگ ہے، ظلم کے خلاف جنگ ہے، خیانت کے خلاف جنگ ہے، سماجی برائیوں کے خلاف جنگ ہے. اتنی جنگوں کے خلاف سپاہی کی طرح وہ کھڑا ہے. اٹینشن. اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میرے ملک میں فوجی حکومت ہے تو میں نے لگی اٹینشن سیکھا ہے. نہیں، ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں اگر کوئی کھڑا ہو تو اٹینشن ہی کھڑا ہوگا. اب یہ علماء سے پوچھنے والا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو جائیے کسی سپاہی یا کسی جرنیل سے پوچھیے، کسی کرنیل سے پوچھیے کہ جب سپاہی میدان جنگ میں اٹینشن کھڑا ہو تو ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اگر اٹینشن سپاہی میدان جنگ میں اپنی پیٹی بھی ٹھیک کرنے لگ جائے تو کورٹ مارشل نہ ہو جائے تو مجھے پتہ نہیں. جو ہے صاحبان، اچھا کھڑے ہو گئے میدان جنگ میں. ہم نے کہا یا اللہ اب ہم سے بات کر لے. اللہ نے کہا بھائی بات سنو، بڑے کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنا بہت بڑی گستاخی ہے. ٹھیک ٹھاک کھڑے ہو جاؤ. اب ہم کھڑے ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ ایک طالب علم سے جب نماز کی فرمائش ہوگی تو ایسے ہی پڑھے گا. صلوات پڑھ دیں ایک دفعہ بابا. ارے قبلہ میں آپ حضرات کا خوشچی ہوں، مجھے تو کچھ اتنا آتا جاتا ہے نہیں. علماء سے سنی ہوئی باتیں ہیں جو میں سنائے جا رہا ہوں آپ حضرات کو. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جب پوچھا علماء کرام سے کہ اب اللہ کی طرف ہمارا رخ سیدھا ہے، ان کا اللہ تو ایسے ہر طرف ہے. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. بس ادھر نظر دکھا وہ اللہ ہی اللہ ہے. اللہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے. یہ چاروں سمتیں ہیں نا، مشرق مغرب شمال جنوب، چاروں میں اللہ ہے نا. تب تو مان لو کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. یہ چاروں ایک ہی جیسے ہو گئے. میں نے ایک دن کیا کیا، بجائے گھر منہ کرنے کے منہ کر کے نماز شروع کر دی. اللہ نے تو نماز منہ پہ دے ماری. اللہ نے کہا بندے کے بچہ بن کے بات کر. ادھر منہ تو نے کر لیا. میں نے کہا اللہ علماء سے سنا تھا چاروں طرف اللہ ہے. ان کا بظاہر دیکھنے میں چاروں ایک جیسے ہیں، مگر جب تک چاروں میں سے ایک کو قبلہ نہیں بنایا چاروں میں سے ایک کو قبلہ بنایا اور میں نے کہا اللہ اکبر. یہ دونوں ہاتھ میں نے یہاں تک اٹھائے. یہ دونوں ہاتھ کیوں اٹھائے یہاں تک؟
میں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے اقرار کیا، یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں نے دنیا کی ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا، نہ گھر یاد ہے، نہ بار یاد ہے، نہ بچے یاد ہے، نہ دکان یاد ہے، کچھ یاد نہیں، سب سے پیاری شے میرا پیٹ ہے، مجھے وہ بھی یاد نہیں ہے، ورنہ میرا ہاتھ وہاں ہوتا جہاں کیا کہنے ہیں صاحب. یا اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ نے کہا بسم اللہ، بالکل ٹھیک ہے، اس سے آگے میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں جو صرف میرا نہیں عالمین کا پالنے والا ہے. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس سے آگے کہ اللہ مجھے تو یوں ڈرا ڈرا کے مار دیا تھا، یہ تو تیرے گھر آ کر پتہ چلا. الرحمن الرحیم، یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا پالنہار ہے. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک، اس سے آگے کہ مالک یوم الدین، یا اللہ تو مالک ہے کس دن کا؟ یوم الدین کا. توجہ ہے صاحبان. اب ہم نے اکثریت سے پوچھا علماء کی، انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے قیامت کے دن کا مالک ہے. میں نے ڈکشنریاں کھول لی. اللہ نے کہا میں مالک یوم الدین ہوں، تو کیا دین کے معنی قیامت ہے؟ تو بھیا مجھے تو کہیں بھی نہ ملا دین کے معنی قیامت. ایک ایک ورقہ لڑکے دیکھا، کسی نے کہا دیکھو اس کا مطلب ہے بدلہ، جیسے کما تدین و تدان. کسی نے کہا اس کا مطلب ہے یوم حساب، کسی نے کہا یوم جزا. اتنے معنی بتا دیے کہ میرے جیسا کم پڑھا لکھا چکرا کے رہ گیا. میں نے کہا اچھا اب میں ذرا ان عاشقوں سے پوچھوں، ولیوں سے پوچھوں. ان سے جب میں نے پوچھنا شروع کیا دین کسے کہتے ہیں، اچانک اجمیر سے آواز آئی، سن دین ہست حسین. دین ہست حسین، حسین دین اور اللہ مالک یوم الدین ہے. اب اس کا طالب علمانہ ترجمہ کر لیجئے، مالک یوم الدین یعنی مالک یوم الحسین. میں عقیدہ رکھتا ہوں جس دن اللہ کی نگرانی میں ساری کائنات حسین ڈے منائے گی، اسی کا نام قیامت ہے. صلوات پڑھتے ہیں ایک دفعہ. کیا کہنے ہیں. یا اللہ تو اس دن کا بھی مالک. اللہ نے بالکل ٹھیک. اس سے آگے یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک. ایک بات بتا، کچھ مانگنا بھی چاہتا ہے؟ میری بارگاہ میں جو آیا ہے، جو چاہتا ہے وہ بتا. میں پروردگار اگر اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیا ہے نا، تو میری گزارش ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں. ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، اور ہمارے ان علماء کرام نے جو ہمیں ترجمہ بتایا خاک نشینوں کو کہ رستہ تو دیکھا ہوا ہے، ہمیں اس پر قائم رکھ. اس لیے اگر رستہ دیکھا ہوا نہیں ہے تو مسجد تک کیسے آگے گئے؟ یہ مصلی پہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ یہ قبلے کی طرف رخ کیسے کر لیا؟ بھائی رستہ تو دیکھا ہوا ہے، اب اس پر قائم رکھ، صراط مستقیم پر قائم رکھ. یہ ترجمے کا اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا اختلاف ہے. ہمیں اس پر قائم رکھ. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرت؟
پوچھ لیا اللہ نے جلدی بتا، جس صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کر رہا ہے اس کی معرفت ہے؟ اللہ کہاں ہے یہ جلدی بتا. اور میں نے کہا کہاں آیتیں پڑھوں اور کہاں میں حدیثیں پڑھوں، وقت ہے محدود، ذکر ہے لامحدود، کیا کروں میں؟ تو جلدی سے صراط مستقیم نے کہا اور کچھ نہیں بنتا نا تو میرے ہاتھ گن کے بتا دے جلدی. میں نے دیکھا الصراط المستقیم، یہ دو کا مرکب ہے. الصراط الف لام صاد رے الف تو 6، المستقیم الف لام میم سین تے قاف یہ میم 8 اور 6، یا اللہ یہ 14 کا رستہ صراط مستقیم. کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ کسی کو آگے آنے پر مجبوریاں نہیں، اس لیے کہ دور والوں کا خطرہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی سلوات پڑھ لیا کیجیے بابا. آگے بھیا یہ بھی ویسے ہیں، اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بچا ان کے رستے سے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو بدراہ ہوئے یا گمراہ ہوئے. اب یہ اپنی اپنی اپروچ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچا کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ وہ صراط مستقیم کہ جو انعمت علیہم والا ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ یعنی نعمت والوں کا راستہ. اور وہ نعمت والے کون ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب ہیں نہ ضالین. ایک صلوات پڑھ دیجیے بابا جی بلند. شکر ہے مولانا نے مجھے سہارا دیا. بزرگان محترم، یہ دعا مانگتا ہے ہر مسلمان اپنی نماز میں. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے اسلام کے 73 فرقوں میں سے جب 72 کے امام جمعہ و جماعت نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پیچھے رہنے والوں نے کیا کہا؟ آمین. صرف ایک نے کہا الحمدللہ. اگر میری باتوں سے آپ گھبرا گئے ہیں تو میں بس کر دیتا ہوں. کہیں تو یہی دعا مانگ لیتا. یا اللہ جو بیماروں نے شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اچھا کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے بیمار تھا، صحت کے لیے دعا مانگی، آپ نے کہا آمین، اور وہ اتنا صحت مند بنا تو اس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھاڑ دیا اور سینے پر بیٹھ کر اس نے کہا ہو آمین. کہا کبھی نہیں؟ یا اتنا رزق مل گیا اسے کہ کھا کھا کے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تو کسی نے کہا آمین نہیں. آمین وہاں پڑھتے ہیں جہاں شے ملی نہ ہو، اور ہم تو وہاں پڑھتے ہیں جہاں چیز مل جاتی. تو جنہیں صراط مستقیم اور نعمت والوں کا رستہ آج تک نہیں ملا وہ آمین پڑھیں گے، اور جنہیں مل گیا ہے وہ الحمدللہ. کیا کہنے ہیں؟
کیا چیز ہے؟ یہ نماز جو ہے کس شے کا نام ہے؟ اللہ سے باتیں کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت پڑ جائے نا، آپ یقین کیجئے لاکھوں فلموں میں وہ لطف نہیں ملتا جو اللہ سے باتیں کرنے میں آتا ہے، لاکھوں ناولوں میں وہ سواد نہیں آئے گا جو اللہ سے باتیں کرنے میں آتا ہے۔ اللہ سے گفتگو کرنے کا نام، اس لیے کہ بڑوں بڑوں سے ہم نے گفتگو کی تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں نکلا، اور امریکہ میں تو بالکل نہیں۔ اللہ نے کہا دیکھ جن کو تو بڑا سمجھ رہا ہے نا یہ بڑے نہیں ہیں، سب سے بڑا میں ہوں، آپ مجھ سے باتیں کر۔ کہ اللہ سے باتیں کرنے ہی کا نام ہے نماز۔ اب جب میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا اللہ نے کہا میرے بندے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے تو یہ اتنی حسین باتیں کہاں سے سیکھی تو نے؟ ہم نے کہا ایک کتاب میں پڑھی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ ہم نے کہا قرآن مجید۔ کہ کوئی اور بات بھی اس کی یاد ہے کہ یاد ہے کہ سنا؟ میں نے چپ کر کے ایک سورت اور سنا دی۔ میرا اقرار بڑھتا گیا، اللہ کا پیار بڑھتا گیا۔ تو نے کہا چل مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے مانگنے سے پہلے شکریہ کے طور پر اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ سبحان رب العظیم و بحمدہ، یہ اللہ تو کتنا عظیم ہے کہ جس نے مجھ جیسے حقیر کی بات کو سن لیا۔ میں نے اپنی ملازمت کے لیے درخواستیں دی تھیں، میں نے اپنی تجارت کے لیے قرضے کی درخواست دی تھی، مجھے جواب نہ ملا مہینوں تک، اور جو سب سے بڑا تھا اس نے فوراً جواب دیا، سمع اللہ لمن حمدہ، میرے بندے جو کچھ تو نے کہا سب میں نے سن لیا۔ اور جیسے ہی جواب ملا میں نے شکریہ کے طور پر سجدے میں سر رکھ کر کہا سبحان رب العالی والحمد۔ یہ اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے جس نے مجھ جیسے ادنا کی بات کا فوراً جواب دے دیا۔ اللہ نے کہا میرے بندے تو کھڑا بھی رہا، جھکا بھی صحیح، سجدے میں بھی گیا، تھک گیا ہوگا بیٹھ جائے، بیٹھ کے بات کر۔ میں نے کہا اللہ میں بندہ بڑا گناہ گار ہوں اور تو نے اپنے سامنے بٹھا لیا ہے، گناہ گار ہو کے بیٹھتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، بٹھا لیا ہے تو گناہ بھی معاف کر دے، استغفر اللہ۔ اب جیسے ہی گناہوں کی بخشش ملی میں نے شکریہ میں پھر سر رکھ دیا، سبحان رب العالی والحمد۔ یہ اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے کہ جس نے مجھ جیسے ادنا کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اب اللہ سے باتیں کرنے کا جو لطف آیا میں پھر کھڑا ہو گیا، پھر گفتگو کرنے لگا، پھر رکوع میں گیا، پھر سجدے میں گیا۔ اللہ نے کہا اطمینان سے بیٹھ کے بات کر۔ میری اچھی طرح معرفت ہو گئی، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا تو مجھے ملا تھا کبھی؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے دیکھا تھا؟ بالکل نہیں۔ ملاقات کبھی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو تجھے کیسے پتا چلا میں لا الہ الا اللہ ہوں؟ یہ اللہ تیرا تعارف ایک اور ہستی نے کروایا تھا۔ کون ہے وہ ہستی؟ کہ تیرا عبد بھی ہے اور رسول بھی۔ اللہ نے کہا جب تک اس کا نام نہیں لے گا نا یہ باتیں ناقابل قبول ہیں۔ میں نے فوراً کہا اشہد ان محمد۔ اس ہستی کا نام محمد ہے، ایک دفعہ کہیں نا محمد۔ اتنا پیارا نام ہے یہ محمد، زبان سے نکل جائے لب کو لب نہ چوم لے تو مجھے پکڑ جائے، اور لبوں کا چومنا بتلاتا ہے کہ کسی محبوب الہی کا نام۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اب میں کیا بتاؤں، مولانا جاوید جعفری صاحب یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ جناب آپ کو پتہ نہیں ہے میم ہے میم دال 4 حروف سے مل کر بنا ہے۔ میں نے کہا بالکل 4 حروف سے بنا نہیں، آپ غور کیجئے 4 سے مل کر نہیں بنا، اگر 4 سے مل کر بنتا تو ہوتا محمد، لفظ ہے محمد،
میم کے اوپر ایک شد ہے، شد کے پردے میں ایک میم اور چھپی ہوئی. محمد ایسے 5 کا مجموعہ ہے کہ 4 نظر آتے ہیں، 5ویں پردے میں غائب رہتے ہیں. مل کے صلوات پڑھ دیجیے باز جو فرمائیے. میں نے فوراً کہا اللہم صلی علی محمد. یہ کب کہا میں نے؟ جب پیغمبر نے پھر پوچھ لیا اور اللہ نے بھی پوچھ لیا کہ جس محمد نے تمہیں مجھ سے ملایا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ ایک اعتراض ہم پہ یہ کیا جاتا ہے جملہ کہ محمد اور علی کو یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہماری مجال ہے جو ہم محمد اور علی کو اللہ سے ملا. یہ تو محمد اور علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا. کہ جس محمد نے میرا تعارف تم سے کروایا اسے کبھی دیکھا تھا؟ اور میں کہا نہیں. کبھی ملے تھے کہ نہیں؟ پھر کیسے پتا چلا وہ میرا عبد بھی اور رسول بھی؟ یا اللہ اس کا تعارف کچھ اور ہستیوں نے کروایا تھا. اللہ نے کہا اس کا مطلب ہے تیرے اصلی محسن وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تجھے اللہ محمد سے ملایا، محمد نے مجھ سے ملا دیا. جب تک ان ساری باتوں میں ان کا ذکر نہیں کرو گے یہ ساری باتیں اور پوری نماز تمہارے منہ پہ مار دوں گا. میں نے فوراً کہا اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ فرمائیے آپ. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی خطابت کا کوئی ڈھنگ اور رنگ ہے جسے استعمال کر رہا ہوں. نہیں، سیدھی سادی سی باتیں ہیں میری. دوستان محترم، پھر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ان ہستیوں نے ملایا ہمیں سرکار سے اور اللہ سے. اور انشاءاللہ میری گفتگو کو قرآن، حدیث اور فقہ کی پوری سپورٹ حاصل ہوگی، یہ بتایا دیتا ہوں. اس دائرے سے باہر نہیں جاؤں گا. توجہ چاہتا ہوں. ارے بزرگان محترم، پوچھ کے علماء تشریف رکھتے ہیں. یہ جو میں نے لفظ کہا کہ اگر ان کا ذکر نہیں کرو گے تو میں نماز منہ پہ مار دوں گا. شیعوں کی کتاب پڑھ لیجیے، فقہ کی ساری، رسائل و مقاصد پر چل جائیں آپ. اور اہل سنت کی پکی روٹی سے لے کر ہدایہ تک پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے. اس میں ایک ہی لفظ ملے گا آپ کو کہ جس نمازی کی نماز اللہ کو پسند نہیں آتی ضرب والا وجوہ ہے، منہ کے منہ پہ مار دیتا ہے. کیونکہ ہم تو کم پڑھے لکھے آدمی تھے. ہم نے جب یہ پڑھا نا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ نماز کیا ہے. کوئی پتھر ہے، تھپڑ ہے، کیا ہے جو اللہ منہ پہ مار دیتا ہے. تو ہم چھوٹے چھوٹے تو ہوتے تھے، مسجد کے جھروں کو سے جھانک کے دیکھتے تھے کس نمازی کی نماز اللہ کو قبول ہوئی اور کس کے منہ پہ دے ماری. جس کا تو رہتا قبلے کی طرف منہ سیدھا، ہم سمجھتے اللہ نے قبول کر دی. جہاں کسی کا منہ مڑا نہیں ہم نے کم مارا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی کبھی صلوات پڑھ لیا کریں بابا.
تو یاد رکھیے منطقی نقطۂ نگاہ سے ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں، ہر چیز کے چار وجود مکتوبی، وجود ملفوظی، وجود ذہنی اور وجود حقیقی۔ وجود مکتوبی اس وجود کو کہتے ہیں جو لکھنے میں ہے، وجود ملفوظی وہ ہے جو لفظوں میں ادا ہو، وجود ذہنی اسے کہتے ہیں جو اس شے کا ذہن میں ایک وجود موجود ہے، ایک تصور، ایک خاکہ، اور چوتھا ہے وجود حقیقی کہ اگر وہ نہ ہو تو باقی سارے وجود بیکار ہو جاتے ہیں۔ ویسے میرے ہاتھ میں رومال ہے، میں نے لکھا رومال، رے واو میم الف اور لام، رومال، یہ لکھا ہوا ہے وجود مکتوبی۔ زبان سے میں نے کہا رومال، رومال، یہ وجود ملفوظی۔ اور ایک تصور ہے رومال کا میرے ذہن میں کہ ہرے رنگ کا ہے، کہ سفید رنگ کا ہے، کہ پیلے رنگ کا ہے، وہ ہے وجود ذہنی۔ اور چوتھا وجود حقیقی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ چوتھا وجود نہ ہو تو باقی سب وجود بیکار ہے۔ مجھے پسینہ آ جائے اگر پسینہ آ جائے تو کیا وجود مکتوبی کام آئے گا؟ میں لکھنا شروع کر دوں رومال، 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 رومال۔ وجود ملفوظی کام آئے گا؟ میں آنکھ بند کر کے کالا پیلا چٹا رومال، رومال۔ ذہن میں تصور کر کے رومال کا بیٹھ جاؤں، پسینہ خشک ہوگا؟ مولانا تینوں وجود بیکار ہیں جب تک چوتھا میرے ہاتھ میں۔ اسی طرح نماز کے بھی چار وجود ہیں۔ وجود مکتوبی جو دینیات میں لکھا ہوا ملتا ہے، الحمد، انا انزلنا، قل هو اللہ، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلی، یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے نماز کے بارے میں یہ ہے وجود مکتوبی۔ ایک جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ وجود ملفوظی، ایک تصور جو ہے نماز کا آپ کے ذہن میں وہ ہے وجود ذہنی، اور چوتھا وجود حقیقی ہے کہ اگر وہ نکل جائے تو باقی سب وجود بیکار ہو جائے۔ اب آئیے 5-7 منٹ میں ہم اس وجود حقیقی کو تلاش کریں جو نماز کا وجود ہے۔ اب میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کیا، الحمد پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلی، اللہ کا ذکر کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کیا۔ اگر یہ ذکر میں نہ کروں نماز ہو جائے گی؟ بولیے نہیں ہوگی؟ مانو اللہ ہے نماز کا وجود حقیقی کہ اگر وہ نکل جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کر لیں آپ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نہ کہیں، نماز ہو جائے گی؟ معلوم ہوا سرکار کی ذات ہے نماز کا وجود حقیقی۔ اور میں اسلام کے 73 فرقوں سے پوچھتا ہوں، آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیں، لیکن آل پر درود نہ پڑھیں، نماز ہو جائے گی؟ معلوم ہوا آل محمد ہے نماز کا وجود حقیقی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نکال دیا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، پڑھنا پڑے گا ہر ایک کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھیں یا وعلی آل محمد پڑھیں؟ بس سیدھا آل تک چلے جائیں یا علا ولا کے چلے جائیں؟ جانا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ معلوم 3 وجود ہیں نماز کے، اللہ نماز، سرکار دو عالم نماز، آل محمد نماز۔ اللہ نماز، اللہ کا ذکر کرنے والا نمازی، محمد نماز، محمد کا ذکر کرنے والا نمازی، آل محمد نماز، آل محمد کا ذکر کرنے والا نمازی۔
لفظ تھوڑی کہہ رہا ہوں. آل محمد کا ذکر کرنے والا نمازی. پوچھیے کم از کم یہ 2 علماء تو میرے سامنے بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیے عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. اور صلاۃ کی جمع کیا ہے؟ صلوات. اب بتائیے مجلس میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ یہ آل محمد کی برکت ہے کہ ایک صلاۃ نہیں, کتنی صلوات, کتنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں آپ. اللہ نماز, اللہ کا ذکر کرنے والا نمازی. محمد نماز, محمد کا ذکر کرنے والا نماز. آل محمد نماز, آل محمد کا ذکر کرنے والا نماز. آواز بلند نعرہ یہ میرا کوئی لفظ لسانی نہیں ہے دوستو, آپ غور کیجئے. اچھا یہاں تک تو سب مان لیں گے, یہ اللہ نماز بالکل ہم مانتے ہیں, محمد نماز مانتے ہیں, یہ آل محمد کہاں سے نماز ہو گئے؟ اللہ نے کہا بات سنو, یہ میں عام مجمع میں نہیں بتاؤں گا, عام جگہ پہ نہیں بتاؤں گا, عام امام کے پیچھے نہیں بتاؤں گا. آل محمد کیسے نماز ہے مسجد نبوی میں بتاؤں گا, ظہر کی نماز میں بتاؤں گا, صحابہ کرام کے مجمع میں بتاؤں گا, اور امامت بھی عام امام نہیں, امام الانبیاء کی امامت میں بتاؤں گا. صفحے آراستہ ہے, سرکار نے تکبیر کہی, قیام فرمایا, رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ کہہ کر سر اقدس کو اٹھانا چاہا کہ آل محمد میں سے سب سے چھوٹا شہزادہ گھر سے نکلا, اور گھر سے نکلتے ہوئے سیدھا مسجد میں پہنچا اور رکا نہیں وہاں, صحابہ کرام کی صفوں سے گزرنے لگ گیا اور سجدے میں پڑے ہوئے ان مقدس نفوس نے حسین کو راستہ دینا شروع کیا. گزرتے جا رہے ہیں, راستہ بنتا جا رہا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حسین نہیں گزر رہے بلکہ نیل کی موجوں سے راستہ بناتا ہوا موسیٰ گزر رہا ہے. حسین ابن علی نہیں گزر رہے ہیں جس کے لیے راستہ بن رہا ہے. نماز مومن کی معراج ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پیغمبر معراج کی شب گزر رہے ہیں اور آسمانوں میں راستے بنتے چلے جا رہے ہیں. نہیں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکا, اب ایک قلندرانہ بات کہتا ہوں. حسین کے گزرنے سے صحابہ کرام کی صفوں میں یوں شگاف آتا چلا جا رہا ہے, معلوم ہوتا ہے جیسے ولادت علی کے لیے دیوار کعبہ میں شگاف. مورخین نے اور علماء نے لکھا کہ قریب پہنچے, یہ نہیں ہے کہ مصلی پہ بیٹھے ہوں, پشت اثر پہ بیٹھ گئے پیغمبر کی. ادھر حسین بیٹھے, ادھر سے جبریل پہنچا. کیوں بھائی, اگر آپ کی نظر پڑ جائے گھر میں کسی بزرگ کو, دیکھیں آپ کہ وہ سجدے میں ہے اور ایک بچہ آ کر بیٹھ گیا, تو آپ بچے کو سنبھالیں گے نا, والد سے کچھ کہیں گے؟ بھٹو صاحب کے زمانے میں تحریک جمہوریت چلی تھی بڑی زبردست. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ملتان کے عام خاص باغ میں مفتی محمود صاحب نے, فضل الرحمان کے والد گرامی نے نماز پڑھائی تھی. پتہ نہیں کس کا بچہ آ کے بیٹھ گیا اوپر,
تو ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے سجدے ہی کے عالم میں ہل جل کے اسے بھی گرا دیا. اور سلام کے بعد چلو بسم اللہ آئیے تشریف آئیے. پھر میں دیکھا تسبیح میں ہاتھ نہیں گیا ان کا, بچے کے کان پہ گیا اور ملتانی زبان میں انہوں نے کہا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ولائی میں نہ کیا کریں, یعنی آئندہ یہ حرکت نہ کرنا, یہ اللہ کی نماز ہے, عبادت ہے, اس کو سمجھا رہے ہیں. تو اگر بچہ ایسی حرکت کر بھی لے تو اسے سمجھایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں آپ چھوٹی سے چھوٹی جھوٹی سے جھوٹی ایک روایت دکھلا دیں کہ پیغمبر نے بچے کو سمجھایا ہو کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی تمہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حسین بیٹھے اور جبریل پہنچا. اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں وہ جبریل جو ہے وہ بچے سے کچھ کہتا ہے یا نمازی سے کچھ کہتا ہے. تو اس نے بچے سے کچھ نہیں کہا, سیدھا نمازی کے قریب جا کر کہتا ہے سید الملائکہ جو مطاع ہے, سما امین ہے. اللہ بات تحفہ درود و سلام کو فرما رہا ہے سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اٹھے. جب تک حسین میرا اپنی مرضی سے نہ اتر جائے سجدے سے سر نہ اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے حبیب تو اپنی جگہ نماز ہے اور حقیقت نماز ہے, مگر اس وقت تو نمازی ہے اور اصل نماز تیرے اوپر سوار ہے. طول دے دیا پیغمبر نے. سبحان رب الاعلی و بحمدہ, سبحان رب الاعلی و بحمدہ, سبحان رب الاعلی و بحمدہ. اور مزے کی بات یہ پیغمبر کا تو ایک ہی سجدہ چل رہا ہے اور جو پیچھے ہیں ان کے کتنا سجدے ہوئے. تاریخ کے جھروکوں سے جھانک کر دیکھیں آپ, بار بار سر اٹھا کر دیکھا, دیکھا بھی سجدے میں, پھر چلے گئے, پھر دیکھا پھر چلے گئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جتنے رضوان اللہ علیہم ہیں, دیکھیے مقدس نفوس ہیں, ان کے نام کے ساتھ لگانا پڑتا ہے رضی اللہ عنہ. اللہ ان سے ارے اللہ کعبہ ہم نے نہیں اس لیے مانا تھا کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم سے راضی ہو, ان سے اللہ کو راضی کرانا بھی ہمارے لیے پڑا ہوا. اللہ ان سے راضی کیا کہنے یہ جتنے مقدس نفوس ہیں جب سر اٹھا کر دیکھتے ہیں سجدے سے تو پہلی نظر کس پہ پڑے؟ حسین پر. اللہ بتلانا ہی چاہتا ہے. جو مقدس نفوس, آج تمہاری عبادت یہ ہے سجدے سے سر اٹھاؤ, میرے حسین کی زیارت کرو اور سر جھکا دو. کہ بھیا میں نے تو دونوں علماء سے درس حاصل کیے ہیں, اہل سنت سے بھی شیعوں سے. کل میں نے عرض کیا شیعہ علماء سے میں نے منطق پڑھی ہے, فلسفہ پڑھا ہے, ادب پڑھا ہے, معنی اور بیان کے اسباق پڑھے ہیں. اہل سنت حضرات سے میں نے ان کی فقہ پڑھی ہے, فقہ حنفیہ قدوری سے لے کر ہدایت تک, اور اسی طریقے سے سیاست احادیث کی کتابیں پڑھی. میں نے اس وقت پتہ نہیں وہ علماء کہاں چلے گئے. میں نے اس وقت ان سے پوچھا, میں نے کہا قبلہ یہ فرمائیے کہ نماز نبوت میں خلل نہیں آیا. اس لیے کہ جب جلوس ہمارا گزرتا ہے ہر مسجد سے لاؤڈ اسپیکر پہ آوازیں آتی ہیں, یہاں ماتم بند کر دو, ہائے حسین مت کرنا, نماز میں خلل آتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا سنی شیعہ علماء سے, میں نے کہا یہ حسین بیٹھے ہیں تو نماز نبوت میں خلل نہیں آیا؟ شیعہ علماء نے بتایا نہیں آیا. من کر کیوں؟ کہا اس لیے کہ نماز فروع دین ہے, حسین کی امامت اصول دین ہے.
اصول اور فروع میں ٹکر ہوگی، اصل کو بچا لیا جائے گا، فرع کو توڑ دیا جائے گا۔ اور جب میں نے سنی علماء سے پوچھا، وہ محبان اہل بیت سنی پتہ نہیں کہاں چلے گئے علماء، اب نظر نہیں آتے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، ان کا میاں کیسا اصول کیسا فروع ہم سے پوچھتے ہو؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نماز جس دین کا جزو ہے وہ دین ہست و حسین۔ تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں ان علماء کرام سے کہ جب وجود حسین سے نماز نبوت میں خلل نہیں آیا تو ذکر حسین سے نماز امت میں خلل کیسے آ سکتا؟ خدا جانتا ہے، عبادتوں میں معراج ہے نماز، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، اور سجدے میں ہے صاحب معراج۔ یہ کیوں آیا تھا جبریل؟ صرف اس لیے آیا تھا کہ اس کی نماز ہماری نمازوں کی طرح تھوڑی، ہم نماز پڑھتے ہیں، دنیا کے جو خیال کبھی نہیں آتے نماز نہیں آتے، لیکن جو اللہ کا حبیب نماز پڑھتا ہے اس کے ذہن میں کسی غیر کا خیال نہیں ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے سبحان کون ہے، رب العالی کون ہے، رب العظیم کون ہے۔ اللہ نے کہا یہ میری طرف متوجہ ہے، جبریل تو جا کر بتا کون آ کر بیٹھ گیا۔ خدا کی قسم لوگوں کو جبریل کے آنے پہ تعجب ہے، مجھے جبریل کے جانے پہ تعجب۔ ارے میں کہتا ہوں جبریل بیٹھے ہیں، اس کے ذہن میں کبھی کوئی خیال آئے ہی نہیں نماز میں، اور جب حسین اتر جائے بتا دینا اتر گیا، مگر نہیں، وہ چلا گیا، اب چھوڑ گیا اسی پر، نمازی پر۔ اب نمازی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی، اور ذہن میں خیال بھی کر رہا ہے، حسین بیٹھا کہ اتر گیا، بیٹھا پھر کہا سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی، پھر سوچا بیٹھا کہ اتر گیا، بیٹھا سبحان رب العالی و بحمدہ، 70 مرتبہ پڑھا، اور 70 مرتبہ ذہن میں حسین کا خیال آیا۔ تو اللہ یہی بتلانا چاہتا تھا، میرے حبیب عبادتوں میں معراج نماز ہے، اور نماز کی معراج سجدہ، اور سجدے میں صاحب معراج۔ آج تیری معراج کی معراج یہی ہے کہ زبان پر ذکر میرا رہے، ذہن میں تخیل حسین کا۔ اور جب 70 مرتبہ تسبیح ادا ہو گئی، نواسا مسکرا کے اترا اور یہ کہتا ہوا اترا کہ نانا آپ نے میری ناز برداری کی ہے، میں بھی آپ کی زبان چوس کے پروان چڑھا ہوں، میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں اس کا بدلہ اتاروں گا، اور اگر میں نے 70 کا بدلہ 72 سے نہ دیا تو مجھے اپنا بیٹا نہ کہیے۔ اب دیکھیے نانا، لاجواب سجدہ ہے آپ کا، ایسا سجدہ کون کرے گا جیسا آپ نے کیا؟ لیکن نانا سجدہ میں بھی کروں گا، مگر ایک فرق ہوگا، آپ نے سجدے کو طول دیا، 70 مرتبہ سبحان رب العالی پڑھا، مگر سر اپنی مرضی سے رکھا، اپنی مرضی سے اٹھا لیا، اور جب میں سجدہ کروں گا نانا خود آ کر دیکھ لیجیے گا، سر رکھوں گا اپنی مرضی سے، لیکن اپنی مرضی سے سر اٹھاؤں گا نہیں، قاتل کا خنجر سر اٹھائے تو اٹھا لے، اور نانا میں وعدہ کرتا ہوں ایسی نماز پڑھ جاؤں گا، پانی ملے گا تو وضو کر کے پڑھوں گا، نہیں ملے گا تیمم کر کے پڑھوں گا۔ والد مرحوم کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں خانہ زادے کبریا کا لال سلطان حجاز، کون حسین؟
خانہ زادے کبریا کا لال سلطان حجاز، اور جس نے ساحل پر ادا کی ہے تیمم سے نماز۔ جس نے ساحل پر ادا کی تیمم سے نماز۔ عزاداران ایمان مظلوم، خدا کی قسم دنیا کے سجدے ختم ہو گئے۔ سجدے کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب آپ نے اپنی مرضی سے سر رکھے، اپنی مرضی سے سر اٹھائے۔ حسین نے سر اپنی مرضی سے تو رکھا تھا، لیکن آج تک اپنی مرضی سے سر اٹھایا نہیں۔ دنیا کے سجدے ختم ہو گئے، مگر حسین کا سجدہ آج تک چل رہا ہے۔ شعراء نے یوں نہیں کہہ دیا تھا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبی۔ زیر خنجر قاتل سجدہ، کند خنجر کی ضربوں تلے سجدہ، یہ سجدہ ہے نواسہ رسول کا سجدہ۔ کیوں دوستان محترم، یہ اتنے سجدہ کرنے والے گزرے ہیں۔ حضرت آدم سے چلیے فرشتوں تک آئیے، وہاں سے چلیے نواسہ رسول تک آئیے، جتنے سجدہ کرنے والے گزرے ان میں کوئی سید الساجدین کہلایا؟ خدا جانے۔ حسین کے صابر ترین فرزند ہیں، مظلوم ترین فرزند، شام غریبہ کیسا سجدہ کیا، سجدے میں جو سر رکھا پوری رات ایک سجدے میں گزار دی۔ شہزادی فرماتی ہیں جب میں آگ کے شعلوں سے گزر کر بیمار بیٹے کو اٹھانے گئی ہوں تو میں نے دیکھا چاروں طرف آگ تھی، بیچ میں بیمار، سجدے میں سر تھا اور زبان پر تھا سبحان رب العلا و بحمدہ، اور آسمان کے دریچے کھلے ہوئے تھے اور آواز آ رہی تھی سجدے سے سر اٹھا لے، میں اللہ گواہی دیتا ہوں بے شک تو سید الساجدین، بے شک تو زین العابدین۔ دوستان محترم، خدا جانتا ہے 3 وقت انسان پہ آ جائے نا تو انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ زمین میں زبردست زلزلہ آ جائے، مکان گر رہے ہوں، آدمی کو اپنی فکر ہوتی، زبردست طوفان آ جائے، چھتیں اڑ رہی ہوں، درخت گر رہے ہوں، ریت اڑ اڑ کر آنکھوں میں پڑ رہی ہو، آدمی کو کچھ یاد نہیں رہتا، اپنی جان کی فکر کرتا۔ کہ جب چاروں طرف خدا نخواستہ آگ میں گھر جائے تو صرف اپنی جان کی فکر کرتا ہے۔ مجھے اسی امام کی مظلومیت کی قسم ہے، شام غریبہ تینوں حالتیں اس پہ اکٹھی ہو گئی۔ زمین کو زلزلے پہ زلزلہ آ رہا تھا، سیاہ طوفان پہ طوفان چل رہا تھا، چاروں طرف آگ میں گرا ہوا تھا، مگر زبان پر ہے سبحان رب العلا و بحمدہ، سبحان رب العلا و بحمدہ۔ اور پھر امام حسین کا سجدہ ہے لاجواب سجدہ، زیر خنجر قاتل سجدہ، خنجر کی ضربوں کے نیچے سجدہ، لیکن ہاتھ تو خالی ہیں۔ اب جب بیمار نے سجدے کیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، اور پھر ایک جگہ سجدہ نہیں، کبھی بازار میں سجدہ، کبھی دربار میں سجدہ، کبھی وادی پرخار میں سجدہ۔ اور پڑھیے تاریخوں میں جب سجدے میں بیمار کا سر جاتا ہے اور بھیڑ بڑھتی ہے لوگوں اور دباؤ پڑتا ہے تو سجدے ہی کے عالم میں کبھی سر یوں مڑ جاتا ہے، کبھی یوں مڑ جاتا ہے، اور سر اٹھا کر کہتے ہیں پروردگار تیرے قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ بھی نہیں کرنے دیتا۔ خدا جانتا ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے، آسمان سے آواز آ رہی ہے بیمار فکر نہ کر، آج جدھر جدھر تیرا سر مڑتا جائے گا میرا کعبہ مڑتا چلا جائے گا۔ اور پھر سجدہ بھی کس عالم میں سجدہ ہے کہ جب سجدے میں سر جاتا ہے
کوئی زنجیر کھینچتا، کوئی بیڑیاں ہلا رہا، کوئی توف ہلا رہا، مگر سجدے کے خضوع و خشوع میں فرق نہیں آنے دیتا. سبحان رب العالی. اس لیے کہلایا سید الساجدین، اس لیے کہلایا زین العابدین. اور دوستان محترم، کس کس مقام پر میں سجدہ بتاؤں؟ عزیزو، ابن زیاد کا دربار ہے تو وہاں بھی سجدہ، یزید کا دربار ہے تو وہاں بھی سجدہ. اور اللہ سے ایک دعا کریں گے، خدا کرے کوئی قید نہ ہو، قید بھی ہو جائے تو دعا کرے ہاتھوں میں ہتھکڑی کرے، ہتھکڑی بھی اگر لگ جائے دعا کریں رستے میں کوئی واقف نہ ملے. اس لیے کہ اگر واقف مل جائے دھڑکن بڑھ جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا میں اسے کیا کہوں، یہ کیا سمجھے گا. آپ تصور نہیں کر سکتے. جب میرا بیمار امام تھر تھر کانپ رہا تھا اور ابن زیاد کا دربار، وہ ملوم تخت پر اور یہ زمین پر، اور نبی زادیاں سر جھکائے کھڑی تھی، اور بیمار کی حالت کیا ہے؟ تھر تھر کانپ. عبداللہ بن عمیر نامی ایک شخص نے میرے بیمار امام سے پوچھا تھا کہ امام، میں نے اسی دربار میں جناب مسلم کو بھی دیکھا تھا، ہتھکڑیوں میں تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ہونٹ زخمی تھے، چہرہ زخمی تھا، بھویں زخمی تھی، مگر وہ کام تو نہیں رہے تھے. وہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. مولا آپ کاپ کیوں رہے ہیں؟ کیا مسلم آپ سے زیادہ دلیر تھے؟ آہ سخت کھینچی اور ارشاد فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم کے آنے کا انداز اور تھا، میرے آنے کا انداز اور. مسلم اکیلا آیا تھا، میں سر اٹھاتا ہوں کوئی اماں کے کھلا سر نظر آتا ہے، کہیں پھپھیوں کا کھلا سر نظر آتا ہے، کہیں بیٹھنے کے سر نظر آتا ہے. خدا کرے کوئی واقف نہ ملے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیا گزر گئی نبی زادیوں پر. جب ابن زیاد نے کہا کہ اچھا یہ سارے قیدی آ گئے ہیں، آ گئے ہیں کہ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے زندان سے مختار کو لاؤ. وہ مختار کا نام آیا، علی کی بیٹیوں کا دل گھبرایا. ہائے ہمارا مختار، ہمیں دربار میں ننگے سر بیٹھے. بی بی فضا کے پیچھے سرکار ثانی زہرا نے سر چھپایا، ان کے پیچھے بی بی کلثوم نے سر چھپایا، باقی بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے. اور جو 4.5 سال پونے 4 سال کی بچی تھی، اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھی. مختار زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا. ابن زیاد سے منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا. کسی نے کہا مختار امیر کو سلام کر. اس نے انگڑائی کی تو ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی اور اس نے کہا یہ میرا امیر نہیں ہے، میں کیوں سلام کروں اس کو؟ تو زیاد نے کہا تیرا امیر کون ہے؟ اس نے کہا تیرے نجس دربار میں اپنے معصوم امیر کا نام کیوں لوں؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تو نام لے لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، تیرے نجس دربار میں نہیں لے سکتا نام. پھر وہ کہتا ہے ایک بات بتا، اگر تیرے امیر سے میں یہی ملاقات کرا دوں تو کیا انعام دے گا؟ تب کہتا ہے تیرے نجس دربار میں میرا معصوم امیر کیسے آ سکتا ہے؟ بیچارہ جیل سے آ رہا تو اسے کچھ پتا نہیں، قیدی تھا. نہیں، ابن زیاد کے منہ سے نکل گیا ہاں میں سمجھتا ہوں ما لک امیر سوى الحسین، حسین کے سوا تو کسی کو امیر نہیں مانتا. تو حسین کا نام آیا. اس نے کہا نجس زبان سے پھر میرے معصوم کا نام نہ لینا. یہ لے کر اس نے ایک سپاہی کی تلوار پہ ہاتھ رکھا کہ اتنے میں اس ملعون نے ابن زیاد نے تشت سے رومال ہٹا. میں رومال ہٹا اور مختار کی نظر مولا کے سر اقدس پہ
ایک دم آنکھ بند کر کے کہتا ہے السلام علیکم السلام علیکم رسول اللہ میرا مرشد حسین اس عالم میں اس نجس دربار میں کیسے آ گئے؟ سپاہی کی تلوار چھین کے مختار حملے کے لیے جو آگے بڑھا تو کسی نے دامن کھینچا، طرف کے کہتا چھوڑ کے کون ہے میرا دامن کھینچنے والا؟ کہ پیچھے سے بیڑیاں ہلی، زنجیریں ہلی، آواز آئی چچا مختار جنگ نہ کرنا پھوپیاں میرے ساتھ، جنگ نہ کرنا بہنیں میرے ساتھ۔ پلٹ کے کہتا تو ہے کون؟ کہ چچا پہچان میں ہوں زین العابدین، میں ہوں سید الساجدین۔ ایک دم تڑپ کے کہتا ہے رے سید الساجدین اس عالم میں تم اس نجس دربار میں کیسے آ گئے؟ اینا بالفضل العباس، علی اکبر کو کیا ہو گیا؟ وہاں پر بھی بیمار نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ دوستان محترم بیان ختم ہو گیا ہے، اب اسی بیمار کی زبان سے ایک سجدہ اور سن لیجیے۔ فرماتے میرے سجدے تو کچھ بھی نہیں، ہتھکڑیاں ہیں ہاتھوں میں مگر ڈھیلی ہیں، رسم ہے مگر ڈھیلے ہیں، اور اہم سجدہ کس کا ہے؟ اب بیمار سے سنیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ما ترکت امتی نافلۃ اللیل ولو کانت علی قطب الجمل، میری پھوپھی نے نماز تہجد کا بھی سجدہ ادا نہ کیا اور اونٹ کی پیٹھ پر سجدہ کرتی، کربلا سے شام تک میری پھوپھی کا سجدہ ایسا سجدہ ہے، بیمار کی ہتھکڑیاں ڈھیلی ہیں، سجدے میں سر ہے مگر زمین پر، اور جب پھوپھی نے سجدے کیے تو ہتھکڑیاں ڈھیلی نہیں ہیں اور سر زمین پہ نہیں ہے، کہاں ہے؟ میرا مولا فرماتا ہے اونٹ کی پیٹھ پر، سر ہے سجدے میں اونٹ کی پیٹھ پر، اور ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہے؟ خدا جانتا ہے، کوئی ذاکر کہتا میں بٹھا دیتا، کوئی عالم کہتا میں 10 بستہ ہاتھ جوڑ دیتا، مگر میرا 12واں امام ارشاد فرماتا ہے کیسا سجدہ ہے کہ سر سجدے میں ہے اور ہاتھ کی پوزیشن کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس جدہ طاہرہ پر، ان خواتین مقدسہ پر جن کے ہاتھ گردن سے بندے میں، سر سجدے میں ہے، زبان پر ہے سبحان رب العالمین۔ یہ ہے سجدوں کا گھرانہ، یہ ہے نماز کا گھرانہ، یہ ہے عبادتوں کا گھرانہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو سجدہ گزاروں میں شمار کرے، نمازیوں میں شمار کرے، یہ ذکر خیر آپ کی نسلوں میں اسی طرح قائم ہے، مرحومہ کو اعلیٰ علین کی خدا بندہ بیماروں کو شفا کاملہ، مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا، جن جن کے اہل و عیال اپنے انڈیا اور پاکستان میں ہیں ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں، ان کو اپنی نگرانی میں رکھیں، اور ہماری آخری تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جائیں آنکھوں میں آنسو ہوں، زبان پر نام حسین ہو، اور علماء اعلام کا ساتھ دارو سرکار کا ظہور ربنا تقبل منا